وہاں قیام کے دوران جب اسلامی لشکر کا جائزہ لیا تو مورخین لکھتے ہیں کہ اسلامی لشکر کی تعداد 20 اور 30 ہزار کے درمیان پہنچ چکی تھی، اور اس لشکر کو کمال یہ حاصل تھا کہ اس میں 300 صحابی ایسے تھے جو بیعت رضوان میں موجود تھے، 70 صحابی ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صراف کے مقام پر ہی اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک قاصد آیا اور ان کا ایک فرمان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا۔ اس فرمان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا، قادسیہ کی طرف بڑھو اور قادسیہ پہنچ کر وہاں اپنے مورچے ایسے مقام پر قائم کرو کہ تمہارے آگے فارس کی زمین ہو اور تمہارے پیچھے عرب کے پہاڑ ہوں۔ اگر اللہ تم کو فتح نصیب کرے تو جس قدر چاہو بڑھے چلے جاؤ، لیکن خدا نہ خواستہ معاملہ برعکس ہو تو پہاڑ پر آ کر ٹھہرو اور پھر خوب چوکس ہو کر حملہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے صراف سے کوچ کیا۔ اس موقع پر آپ نے لشکر کی تقسیم کر کے اس پر سالار مقرر کیے۔ مقدمۃ الجیش کا سالار حضرت زبیر بن عبداللہ بن قدادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ میمنہ پر عبداللہ بن المعتصم رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم بنایا۔ میسرا کا سالار شرجیل کندی کو مقرر کیا۔ عاصم بن عمرو تخیمی کو ایک اور حصے کا سردار مقرر کیا، جبکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سامان رست کے لیے سالار مقرر کیا۔ عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ باہلی قاضی اور خزانچی مقرر ہوئے۔ ہلال ہجری کو مترجم بنایا اور زیاد بن ابی سفیان کاتب مقرر کیے گئے۔ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق لشکر کو لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صراف سے قادسیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں زدیب کے مقام پر ایرانیوں کا اسلحہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس ذخیرے پر قبضہ کر لیا اور قادسیہ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ قادسیہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا اور برابر 2 ماہ تک ایرانی لشکر کا انتظار کرتے رہے۔ اس دور میں لشکر اسلام کو جب سامان رسد کی ضرورت ہوتی تو ایرانی علاقوں میں مختلف دستے چھاپے مارتے اور ضروری سامان حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی خبر ایرانیوں کو بھی ہو چکی تھی، چنانچہ جب ان کی آمد کی خبر دارالسلطنت ایران میں گشت کرنے لگی اور مدائن کے لوگ چمہ گویاں کرنے لگے کہ عربوں کا ایک لشکر ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قادسیہ میں آ کر مقیم ہو گیا ہے، اور یہ کہ فرات وغیرہ کا درمیانی علاقہ عربوں نے لوٹ کر ویران کر دیا ہے۔ قادسیہ کے متصلہ علاقوں کے لوگ ایرانی دربار میں پہنچنا شروع ہوئے اور شکایتیں کرنے لگے کہ اگر ایران کی سلطنت نے ان کی حفاظت کے لیے جلد کوئی بندوبست نہ کیا تو وہ مجبور ہو کر عربوں کی فرما برداری اور اطاعت اختیار کر لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بقیہ احوال زندگی ہم آپ سے اگلی قسط میں بیان کریں گے۔